رمضان المبارک میں اس امت پر 5 انعام دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے میں میری امت کو 5 ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو میری امت سے پہلی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی پیغمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نعمتیں نہیں عطا فرمائیں، نہ کسی نبی کے حصے میں آئیں نہ کسی امت کے حصے میں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور اس کے قرآن کی عظمت اور برکت کے واسطے سے، رمضان کی تقدس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے حصے میں عطا فرمائی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ نمبر 1، پہلا انعام روزے دار کی منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے وہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک اور عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ بو کیا ہے؟ عام طور پر جب شام کو افطار سے پہلے مغرب کے قریب پورا دن معدہ خالی ہونے کی وجہ سے فطری بات ہے، فطری طور پر منہ سے ایک بو سی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ اس بو کا دوسرے آدمی کو بھی احساس ہوتا ہے۔ اگر دوسرے کو احساس نہ ہو تو کم سے کم جس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے اس کو ضرور احساس ہوتا ہے۔ اب ظاہراً یہ بدبو ہے، لیکن اس کی پیدا ہونے کا سبب چونکہ روزہ ہے۔ اللہ کے ہاں روزہ بندے کا محبوب عمل ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، جو اللہ اپنے بندوں سے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جس کے متعلق یہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ جب یہ اتنی بابرکت نعمت ہے، اس کی وجہ سے شام کو روزہ دار کے منہ کی جو بو پیدا ہو جاتی ہے نا، جس سے نفرت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی بو کی اتنی قیمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے پورا دن بھوکا پیاس کو برداشت کیا، اب تو جو تیرے منہ سے بو آ رہی ہے نا، میرے نزدیک اس بو کی قیمت مشک اور عنبر سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ یا تو یہ قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں نام اعمال تلیں گے، وہاں اس بو کی قیمت کا پتہ چلے گا کہ مشک اور عنبر سے بھی اس بو کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جہاں تک ایک طرف تو جنت کے اور مشک اور عنبر کی خوشبو رکھی جائے گی، اور دوسری روزے دار کی منہ کی بو اس میں بھی زیادہ قیمتی ہوگی۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے دار کو اس کے منہ کی بو کے بدلے میں جنت میں خوشبو عطا فرمائیں گے، جو اس کا صلہ اور اس انعام کے طور پر اس کو نصیب ہوگا۔ اور تیسری وجہ بڑے اہل ذوق نے لکھا ہے، بڑا دلچسپ بھی ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب کسی سے بندے کو پیار ہوتا ہے نا، یا آدمی کسی سے ذاتی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، تو محبوب کی ادائیں ظاہراً کتنی ہلکی کیوں نہ ہوں، لیکن آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ محبوب کی بات کو بھی محبوب کے انداز میں پیش کرے۔ اس کی برائی بھی ہو تو اس کو بھی بھلائی کے انداز میں پیش کرتا ہے۔ کوئی اس کو گلہ بھی کرے تو یہ اس کا اچھا مفہوم پیش کرتا ہے۔ فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کو جس کی بو سے نفرت کرتے ہو، تم چونکہ میرے محبوب ہو جاتے ہو، اس لیے اب تمہاری یہ بو نہیں رہتی، بلکہ میں تمہیں اپنا لیتا ہوں۔ اور دوسری بات فرمایا کہ دوسرا انعام کیا ہے کہ دوسرا سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ آخری حد ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی مخلوق خدا نے پیدا کی ہے، ساری مخلوق روزے دار کے لیے دعا کرتی ہے، دعا گو ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا پیارا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ وہ فرشتے آسمان کے فرشتوں میں آ کر اعلان کرتے ہیں، آسمان والے فرشتے زمین والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، زمین کے فرشتے دنیا میں اعلان کرتے ہیں۔ پھر اس اعلان کا یہ نتیجہ ہوتا ہے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، انسان بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک فطری تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ سمندر کی تہہ میں جو مچھلیاں اور جانور رہتے ہیں
اس آدمی سے محبت کرتے ہیں، اس کی مغفرت کی بھی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آج ہزاروں ولی جو دنیا میں موجود نہیں ہیں، ہم ان سے نام سے عقیدت سے محبت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جنید بغدادی کا نام آئے تو بڑے ادب سے بات کرتے ہیں، ادب سے سنتے ہیں۔ بایزید بستانی کا نام آئے، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام ہے، کسی ولی کا نام ہے، کسی صحابی کا نام ہے، کسی تابعی کا، تبع تابعی کا، مجددین کا، محدثین کا، کسی کا بھی نام آیا، عقیدت مندوں سے آنکھیں جھلک آتی ہیں۔ اگر کوئی ان کے مخالف گفتگو کرے تو ہم لڑنے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں ان بزرگوں کی محبت ڈال رکھی ہے۔ ان کے قریب ہم کیا کرتے ہیں؟ ان سے ہم نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے، ان کے قریب کبھی بیٹھے نہیں، ان کے اداؤں سے واقف نہیں، ان کی مطلب ہے کہ ان کی طبیعت سے واقف نہیں، لیکن کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دل میں، ہمارے دل میں کیا کر رکھی ہے؟ محبت ڈال رکھی ہے۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں جب روزے دار ہوتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر فرشتوں میں، پھر فرشتے آ کے انسانوں میں، انسان پھر کیا کرتے ہیں؟ جانوروں میں، پھر انسان نہیں، مچھلیاں، جانور جو مچھلی جو ہے سمندر میں رہتی ہیں، فرمایا پھر وہ بھی کیا کرتی ہیں؟ پوری مخلوق انسان سے کیا کرتی ہے؟ محبت کرتی ہے۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ روزانہ جنت مزین کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک میں روزانہ جنت کی مزین کی جاتی ہے اور وہ روزانہ سجائی جاتی ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے جنت، ان قریب وہ میرے بندے جو دنیا میں تجھے بہت دور ہیں، جنہوں نے تیرے حسن و جمال کو نہیں دیکھا، تیری آسانیوں کو نہیں دیکھا، تیری انعامات کو نہیں دیکھا، وہ بنا دیکھے میری ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ آج میں اللہ تجھے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے وہ بندے دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بہت جلد آنے والے ہیں، پھر ان کا انعامات ان کو مالا مال کروں گا۔ جنت بھی تسلی دیتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، جب انتظار میں رہتی ہے تو جنت اللہ سے سوال کرتی ہے کہ اللہ، جن کے لیے مخلوق مجھے اتنی جلدی سجایا جا رہا ہے، وہ تیرے بندے میرے پاس کب پہنچیں گے؟ اللہ جنت کو تسلی دیتے ہوئے میرے بندے جلد دنیا کے مشکلات کو برداشت کر کے تیرے پاس آنے والے ہیں۔ اور چوتھا انعام کیا ہے؟ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے یہی وہ مہینہ ہے جس میں سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا ہے اور اس کو کیا نام ہے؟ صوبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ شیطان قید ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے مسلمان عام گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ وہ باتیں جو غیر رمضان میں ہوتی ہیں وہ رمضان میں احتراز کیا جاتا ہے، یہ پرہیز کر لیا جاتا ہے۔ پانچواں انعام کیا ہے؟ کہ دن رات میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں خصوصی یہ ہے کہ فی کل یوم و لیلۃ دعوت المستجابات، اس مہینے میں روزانہ دن رات میں اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ صبح سحری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت بھی، روزے دار کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ سو جائے، نیند میں بھی مصروف ہو جائے، محو خواب میں بھی ہوتا ہے، فرشتے اس کی عبادت لکھتے رہتے ہیں۔ ایک ایک لمحہ عبادت کا ہے، ایک ایک لمحہ قبولیت کا دعا کا ہوتا ہے۔ فرمایا اس کی اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 60,000 آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس سے بھی زیادہ۔ فرمایا کہ پورے مہینے میں جتنے گناہگار گناہوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں، ان تمام کے برابر رمضان کی آخری رات میں اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 5 انعام اس امت کو ملے ہیں کہ وہ پہلے کسی امت کو حصے میں نہیں آئی، یہ نبی کی اور امت کا یہ سب سے بڑا خاصہ ہے۔